أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اس سورت کے اندر قواعد اور آداب کا ذکر ہے، کس طرح تمہیں رسول کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، اور زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ سب سے پہلا قانون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اجازت سے پہلے سبقت مت کیا کرو، یعنی انتظار کرو وہ کیا حکم دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کے مخالف مت چلو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوسرا قانون فرماتے ہیں آگے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو مت بلند کرو اپنے آوازوں کو رسول کے آواز کے اوپر، اور نہ کھل کر بات کرو اس کے ساتھ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو، مبادا تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ پڑے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنے آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، نیچا کرتے ہیں، آہستہ ادب کے ساتھ رسول کی مجلس میں بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خالص کیا ہے ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر بھی ملے گا ان کو۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، بے شک وہ لوگ جو بلاتے ہیں حجروں سے پیچھے باہر، رسول کو بلاتے ہیں اخرج الینا یا رسول اللہ کے الفاظ سے، تو اکثر وہ لوگ بے سمجھ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکلتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آگے ہوشیار رہنا، اس طرح مت کرنا، جو ہو گیا سو ہو گیا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
تو یہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ رسول کو پابند کرے کہ آؤ نماز کا وقت آ گیا ہے، مہمان آ گئے ہیں، فلاں کام ہے. نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میرے رسول کی مرضی ہے، جب بھی نکلے، جب بھی نماز پڑھے، کسی ٹائم کا وہ پابند نہیں ہے. کوئی اس کو پابند نہیں کر سکتا، کوئی بلا نہیں سکتا. جب باہر آئے تو پھر بات کرنا، پھر جو اپنا مسئلہ ہے پیش کرنا، صرف کوئی بھی نہ بلائے اس کو. یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے اللہ تعالیٰ تیسرا قانون بتلاتے ہیں. ایمان والو، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق خبر، فاسق آدمی ہے، خبر لاتا ہے فلاں معاملہ یہ ہو گیا، تو تحقیق کرو. فتبینوا، مبادا نہ پہنچاؤ ضرر ایسی قوم کو، کسی بھی قوم کو جہالت کی وجہ سے، پھر تم ہو جاؤ اپنے کئے پر پشیمان. تو اس وجہ سے بدون تحقیق عمل نہ کیا کرو. جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، فیک خبریں ہوتی ہیں، تو آدمی تحقیق کرے پوری طرح، پھر عمل کرے، پھر اسی کے موافق دل میں بات بٹھائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یقین کر لو بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. اگر اطاعت کرے تمہارے بہت سارے امور میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تمہاری طرف ایمان کو، اور مزین کیا اس کو تمہارے قلوب میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ناپسند سمجھا تمہارے طرف کفر، اور بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ. اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے. بے شک اللہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ قانون چوتھا ذکر فرماتے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ مومنین کے آپس میں لڑ پڑے، آپس میں اختلاف ہو جائے، قتل قتال تک نوبت آ جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں صلح کرو، صلح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک صلح پر آمادہ نہیں ہے، لڑائی پر بضد ہے، باغی بن رہا ہے، تو معاملے کو ایسے ترک نہ کرو. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر تم سارے مل کر لڑو اس باغی گروہ کے ساتھ جو انصاف کی بات نہیں مان رہا، ترک قتال نہیں کر رہا. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر اگر لوٹتا ہے ترک قتال کی طرف، تو پھر صلح کرو، معاملے کو رفع دفع کرو، انصاف کے ساتھ انصاف کرو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو ان بھائیوں کے درمیان میں صلح قائم رکھو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اللہ کی طرف سے.